وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو، آج کی یہ مختصر سی محفل والدین کی عظمت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. والدین کیا ہیں؟ آپ کی ذمہ داری والدین کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ذمہ کیا کام لگائے کہ والدین کے لیے آپ یہ کام کریں. حضرات گرامی قدر، خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے ایک آیت کریمہ سماعت کی ہے. 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہم جمعہ کے اندر سن چکے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ کا فیصلہ ہے. والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنا ہے. جناب سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے قدموں پر اٹھایا جو چل نہیں سکتی. آج کل سہولت ہے ویل چیئر کی، ماں چل نہیں سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. بیٹے نے اپنی ماں کو اپنے قدموں پر اٹھایا ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 چکر ہو گئے. اس شخص کی نظر پڑی عمر بن خطاب ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی. ان کا بیٹا عبداللہ صحابی کا بیٹا ہے، اور پھر وہ بھی صحابی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اب یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتا ہے کہ اے عبداللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے حق کیا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. میں نے اپنی ماں کا کیا حق ادا کر دیا. اللہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ماں کا حق نہیں ادا ہوا. تیری ماں وہ ذات ہے جس نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے. 9 مہینے صرف کندھوں پر اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروا دینا یہ الگ بات ہے. اپنے پیٹ میں اٹھا کے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، گرمی بھی برداشت کرنی ہے، سردی بھی برداشت کرنی ہے، اپنے دنیا کے معاملات بھی سارے کرنے ہیں، دن کا کام بھی ہے، رات کا آرام بھی ہے. ایک طرف 9 ماہ کی مشقت ہے، ایک طرف بیت اللہ کے ساتھ شکر ہے. حق ادا نہیں ہوگا. ماں کا حق کیسے نہیں ادا ہو سکتا؟ حضرات ماں اللہ اکبر. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ حدیث سنیں، حیران رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام بیان کیا ہے ماں کے باپ کا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو، دین کا ایک عظیم ستون ہے جہاد. جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اس کے فضائل ذکر کیے. جہاد عظیم ترین عمل ہے دین اسلام کا. نبی علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے صحابہ کرام کی فوج کو تیار کر رہے ہیں. صحابی آئے آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں ہے
کہنے لگا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے. آپ علیہ السلام فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے. آج فیس بک کے مجاہد بڑے ہمارے پاس بیٹھے، واٹس ایپ کے مجاہدین بڑے، آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں حکومت پاکستان یا تو فلسطین میں جا کے خود جہاد کریں، نہیں تو ہمیں اجازت ہے ہم جا کے جہاد کریں. جہاد کا جذبہ رکھنے والے بڑے ہیں. ماں گھر کے اندر موجود ہے، اس کا احترام کرنے والا نہیں ملتا. باپ گھر میں موجود ہے. آپ ہر چیز ہی ہمارے دور کے اندر، ہمارے آج کے معاشرے کے اندر ہر چیز ہی بس بناوٹی ہوتی جا رہی ہے. وقتی دو لفظوں پہ یارو سال کے بعد ایک دن آ جائے مدر ڈے کے نام پہ، ایک دن آ جائے فادر ڈے کے نام پر، اور بس اس دن کے اندر ماں کو ایک کپڑوں کا سوٹ خرید کے دے دے، ایک جوتا خرید دے، باپ کو ایک سوٹ خرید دے، ایک پرفیوم خرید کے دے دے، سمجھتے حق ادا ہو گیا. یہ والدین کی عظمت ہے؟ نہیں بھائیو، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد چھوڑ ماں کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے، یہ تیرا جہاد ہے. حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کون سا ایسا شخص ہے جو میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ اگر میں کسی کے ساتھ اچھا اخلاق اچھا رویہ رکھتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے بتلائیے کون اس کا زیادہ حقدار ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیری ماں. کائنات میں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تیری ماں ہے. پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تیری ماں. پہلی بار پوچھا ماں ہے، دوسری بار پھر سوال کیا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا ماں. تیسری بار پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابو کا تیرا باپ. حضرات آج اس دور میں وہ نوجوان جو گھر میں ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ بیچارہ کھانا مانگتا رہے، پانی مانگتا رہے، گھر کے کام کاج کے لیے بیٹے کو کہتا رہے اس کے پاس وقت نہیں ہے. یاروں کے لیے بڑا ٹائم، دوستوں کے لیے بڑا ٹائم، بیرونی محفلوں کے اندر جا کے یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک بن جاتا ہے. یہ بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہو، دیکھنے والا سمجھتا ہے یار یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنی عمدہ گفتگو کرتا ہے، اتنا اعلیٰ کردار ہے، لیکن یہی بندہ جب اپنے گھر جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ انسان بھی ہے کہ نہیں. حضرات آپ کے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. اگر آپ ماں اور باپ کے لیے حسن سلوک نہیں کر سکتے تو ذہن سے نکال دیں کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. گندے ترین اخلاق کا مالک ہے وہ شخص جو اپنی ماں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کر سکتا، جو اپنے باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا. مت سمجھے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، مت سمجھے کہ اس کی زبان اچھی ہے. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتیں سنائیں. نبی رحمت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. لوگوں اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام کی ہے. حرام کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص جو 5 وقت کا نمازی اور ماں کی حرمتی کرتا ہو، آپ یہ جائزہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نمازیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو کہتے ہیں کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو ایسی چیز ہے جو تمہیں فحاشی سے، بے حیائی سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے روکتی ہے. یہ نمازی بھی ہو اور یہ ماں باپ کا نافرمان بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یا یہ والدین کا فرما بردار ہے یا اس کی نماز اچھی نہیں. نمازی ہے پھر ماں باپ کا نافرمان، سمجھ لیجیے اس کی نماز اچھی نہیں ہے. اس کو اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی حرام ہے. حضرات مثال بڑی عجیب سی ہے. کسی انسان کے سامنے گدھے کا، خنزیر کا، کتے کا گوشت رکھا جائے، کھائے گا؟ قطعاً نہیں کھائے گا. بلکہ اگر اسے پتہ چل جائے تو کھلانے والے کے خلاف وہ کارروائی کرے گا. کسی شخص کے دودھ کے اندر شراب ڈال دی جائے
اللہ کے وہ بندہ شرابی نہ ہو، شرابی تو کہے گا چلو اچھا موت ہو گئی، لیکن ایک مومن بندہ اگر اس کے دودھ کے اندر شراب ڈال دی جائے پیے گا نہیں، دودھ کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے برداشت کرو گے؟ قطر نہیں، غلاظت ہے، کیونکہ وہ حرام ہے۔ ادھر حرام چیزیں ہیں وہ پسند نہیں ہے، الجھن ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے ان سے۔ حضرات اللہ کے ہاں ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے، ماؤں کی نافرمانی اللہ کے ہاں یہ حرام ہے۔ اور جو کام شخص ایسا کوئی بھی بندہ جو حرام کام کرنے والا ہے وہ اپنے دل و دماغ سے نکال لے کے دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ جاتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، بڑا گندا حالت ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی کے اندر مٹی ہے، کپڑے اس کے خراب ہو چکے، لمبا سفر کر کے یہ بیت اللہ جاتا ہے، جا کے اللہ کے سامنے سے بات ہے، اللہ جی مجھے معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے، درگزر کر دے، مشکلات ہیں اللہ آسانی کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی دعا کیسے قبول کروں، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا یہ حرام، یہ جو سواری پہ بیٹھ گیا ہے وہ حرام، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ شخص جس نے سرے سے کام ہی وہ کیا جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی دعائیں قبول ہوں؟ آج مارے پھرتے ہیں جی، ایک نوجوان بچہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے جی، میرے لیے دعا کرنا جی، میں بڑا پریشان ہوں، ماں کا اندر ہو رہی، ماں پریشان، باپ گھر میں بیٹھا کہتا ہے یار میرا بیٹا میری بات ہی نہیں سنتا، میرا بیٹا میری بات ہی نہیں سنتا، اور یہ لوگوں کے پاس جا کے کہہ رہے میرے لیے دعا کریں۔ حضرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، لیکن یاد رکھیے آپ نے دنیا کے اندر بڑا سنا ہے کہ ماں کی دعا اللہ راضی نہیں کرتے، ماں کی دعا اللہ راضی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اصلاح کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جو ماں کے لیے ہو کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک بھی حدیث نہیں۔ دعا رد نہ ہونے کے لیے حدیث جو ہے وہ باپ کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی۔ اللہ کے بعد بھی حلال کھانے والا ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، حرام کھانے والے کے لیے تو شرط ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ بندہ ماں باپ کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسے کیا ملے گا؟ ٹھوکریں ملیں گے۔ حضرات آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ سخط اللہ سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ یارو جس کا باپ راضی ہے، جس کی ماں راضی ہے، اس کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر ماں کی کبھی بات نہیں سنی، باپ کے لیے جو باعث سکون نہ بنا، حضرات یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر سکون پا لے؟ ممکن نہیں۔ سوچئے، غور کیجیے، اب ہماری زندگی کا ایک طویل حصہ گزر چکا ہے، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کیا؟ اگر زندہ ہیں تو ابھی وقت ہے انہیں راضی کر لیے جائے۔ اگر زندہ نہیں ہے، اگر زندہ نہیں ہے تو پھر ایک اور موقع ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی طرف سے صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی طرف سے حج بدل کرنا، یہ اس بندے کے لیے باعث برکت ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرات والدین، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے، ہم غور ہی نہیں کرتے نا۔ اچھا کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ روایتی چیزیں نا، ہر چیز روایتی طور پہ ماں یا باپ فوت ہو جائے، پہلے دن کیا ہوتا ہے جب بچے اتنا روتے ہیں جنازے میں اٹھانے دیتے ہیں،
چارپائی کو پکڑ کے دیتا ہے، نہیں جی ماں جی مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہ سکتی، فلاں فلاں جملے ہوتے ہیں نا، یہ کب ہوتے ہیں؟ جب ماں کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، باپ کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، کفن کے اندر رکھا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے، اٹھانے کے لیے چار لوگ آتے ہیں، یہ بناوٹی طور پہ بندہ روتا ہے اور بڑا ٹکا کے روتا ہے۔ جب اس ماں درد ہے نا، ماں کی جدائی کا اگر درد ہے، باپ کی جدائی کا اگر درد ہے، تو پھر یہ درد بعد میں کہاں محسوس ہوتا ہے؟ کیا ماں اسی دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ باپ اس دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، ماں کے بعد آپ 40 سال زندہ رہیں، ماں کے بعد آپ 100 سال زندہ رہیں، باپ کے بعد آپ 10 20 40 سال زندہ رہیں۔ اپنی ساری زندگی کے اندر دیکھیے میں نے ماں کے لیے کیا کیا۔ بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بات ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، اس کے سارے رابطے دنیا سے کٹ جاتے ہیں، سارے رابطے دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ 3 قسم کا رابطہ مرنے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، قبر کے اندر چلا گیا، رجسٹر اس کے اعمال والے بند ہو گئے، سارا سلسلہ اس کا، لیکن 3 قسم کے سلسلے اس کے جاری رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا علم جو وہ لوگوں کو سکھا کے چلا گیا۔ لوگوں کو آپ قرآن پڑھا دیں، حدیث پڑھا دیں، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا پڑھایا ہوا لوگ ابھی دنیا کے اندر پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ کے شاگرد دنیا میں قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کو برابر اجر ملتا رہے گا۔ ایک دوسرا فوت ہونے والا اپنی زندگی کے اندر کوئی اچھا کام کر دیتا ہے، مثال کے طور پر کہیں پانی کا پانی کروا دیتا ہے، درخت کو لگا دیتا ہے، لوگوں کے فائدے والا کوئی کام کر دیتا ہے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے کیے ہوئے کام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک اس کے کام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس مرنے والے کے اکاؤنٹ کے اندر انشاءاللہ نہیں کی جاتی ہے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بندہ فوت ہو گیا لیکن اولاد کی تربیت بڑی اچھی کر کے گیا، اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے گیا، اپنی اولاد کو حدیث پڑھا کے گیا، اپنی اولاد کو نمازی بنا کے گیا۔ یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اولاد پیچھے سے نیک کام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اکاؤنٹ کے اندر دیکھے بھیجتے ہیں۔ اولاد جب تک نیک کام کرتی ہے، جب تک نیک کام کرتی ہے، ایک تو ہے نا پڑھا آپ نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، اللہ جی میری ماں پہ رحم فرمائے، میرے باپ پہ رحم فرمائے، تو دعا کرتے ہیں۔ لیکن اولاد جب بھی کوئی اچھا کام کرتی ہے، وہ دعا نہیں بھی کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کا درست ادا کرتے ہیں، کیونکہ ماں جو اس بچے کو جنم دیا ہے وہ مصیبتوں سے گزر کے اس بچے کو جوان کر کے نمازی بنا کے کیا وہ ضائع ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر والدین فوت ہو چکے تو ان کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ نیک اعمال ہے، کیجیے، کھلے دل سے کیجیے، زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ والدین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک باب دینے کے لیے، رحمت کا ایک دروازہ دینے کے لیے آپ دنیا کے اندر اچھے کام کیجیے تاکہ آپ کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرے۔ حضرات اللہ کے ہاں کے اعمال کے دروازے بہت، اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، ہم عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتے۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعلیمات ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتے ہیں یہ وصیت ہے اللہ کی، کیا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ وصیت ہے اور اللہ کی وصیت ہے، کسی عام انسان کی نہیں، اللہ کی وصیت ہے۔ حضرات گرامی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت ہے، آگے کہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میری والدہ فوت ہو گئی، میری ماں فوت ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ زندہ ہوتی تو مجھے کسی کام کا اگر وہ حکم دیتی نا کہ یہ کام کرو تو وہ صدقہ ہوتا، وہ مجھے صدقے کا ضرور حکم دیتی۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ موجود نہیں ہے، اگر میں صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اس کا اجر ملے گا؟ نبی اسلام فرماتے ہیں بالکل ضرور ملے گا، آپ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا، آپ کی ماں کو آپ کے باپ کو اس کا اجر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ حضرات والدین کے لیے دعا کرنا، والدین کے لیے اگر موت ہو گئی صدقہ کرنا، والدین کے لیے دنیا میں آخر۔ اچھا یہ دعا کتنی عظیم بات ہے، سمجھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے اولاد کے لیے، جو صاحب اولاد ہے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دو دعائیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، ایک کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایک اللہ نے ایک نبی کی سنت ذکر کی ہے۔ حکم ایک کا ہی ہے، پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک دعا ہے جس کا حکم ہے، اور ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی سنت ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ ہم نمازوں میں اکثر پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہ دعا پڑھتے ہیں روایتی طور پہ، بس بیٹھے نماز کے معنی رب اجعلنی، وہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ بس جلدی سے جلدی، کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہنے لگا کہ نماز بھی جلدی سے پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرتے ہیں، نماز جلدی پڑھتے ہیں کہ جلدی سے نماز مکمل ہو، جا کے دنیا داری کے بعد پھر شامل ہو جائیں، پھر سے کوئی ایک نیا کام کرنا ہے۔ یار نماز کو انحبار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پھر اس کی سمجھ آتی ہے۔ آپ تشہد کی حالت میں بیٹھیں، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو معاف کر دے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی، اور ایک دعا کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ آتی کسی بندے کو؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قل، اللہ فرما رہے ہیں قل کہیے کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں میرے والدین میرے اوپر رحم کیا۔ اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین نے بچپن میں آپ کے اوپر کتنا رحم کیا، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یقین کیجیے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا کرے۔ رات چند منٹوں کے لیے کہہ لیں یا گھنٹے کے لیے کہہ لیں، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، اپنی مثال دے رہا، زیادہ خراب ہو گئی، کان میں درد تھا، اس بچے کا رونا اور اس کے ساتھ میرا رونا۔ اب اللہ سے دعا کیا کرنی ہے؟ ان لفظوں کو عملی طور پہ دیکھنا ہے، عملی طور پہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے تکلیف کے اندر ہے، آپ اس کی تکلیف میں کس طرح اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا دل نہیں چاہتا کہ جو بچہ بھی بول بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، اللہ جی کیسے ہو کہ مجھے پتا چل جائے میرے بچے کو کیا ہے؟ بھائیو یہی ذہن رکھو، ہمارے والدین بھی اسی طرح ہمارے ساتھ محبت کریں۔ آپ کی دنیا کے انوکھے ماں باپ نہیں ہیں کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، آپ کے والدین شاید کہ جو محبت ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ سے دعا کرنی ہے تصورات کے اندر ہر چیز لا کے، ذرا سوچیے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ جو محبت ہے، برداشت کرتے ہیں بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں خود پیشاب والی جگہ پہ لیٹتی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ گھر کے اندر وہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگا مجھے ماں کی محبت کی سمجھ اس وقت آئی جب کھانے والے 3 تھے اور سیب 2 تھے، ماں کہتی مجھے سیب پسند نہیں۔ یارو کبھی سوچو تو صحیح، ماں باپ نے آپ کو کیسے پالا، سوچیے۔ اب وہ کیفیت جو ماں باپ کی ہے، ماں اپنے منہ سے نکال کے لقمہ، باپ اپنے منہ سے نکال کے لقمہ جو تمہیں دے دے، یارو
کتنی مثالیں ایسی ہیں، کتنی مثالیں ایسی ہیں. ایک باپ جو 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، 10 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، اگر وہ ایک دن کمائی کرے تو 8 دن بیٹھ کے اکیلا کھا سکتا ہے. اگر وہ بلا ناگا جاتا ہے تو کس کے لیے؟ صرف اولاد کے لیے. دنیا کی واحد ایک مثال ہے جو آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ اپنے والدین. صرف والدین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں اچھا یار میں کچھ نہیں بن سکا، میری اولاد کچھ بن جائے، میری اولاد ترقی کر جائے، میری اولاد آگے بڑھ جائے. یہ صرف والدین ہے دنیا کے اندر. اور آج والدین کے ساتھ سلوک یہ کیا جاتا ہے، یہ ماں یہ باپ جو دن رات محنت کر کے مزدوریاں کر کے، اور باپ ملک چھوڑ کے بیرون ملک جاتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے یار گزارا نہیں ہوتا، یہاں پہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، میں باہر جاتا ہوں، جا کے کمائی کرتا ہوں تاکہ میرے بچے سکون سے کھا سکیں. کیوں جاتے ہیں باہر؟ سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں، دھکے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ماں کتنے دھکے کھاتا ہے روزی کمانے کے لیے. ایک باپ کتنے دھکے کھاتا ہے روزی کمانے کے لیے، صرف اولاد کے لیے. اور جب یہ اولاد جمع ہو جاتی ہے تو یہ اولاد کہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو یہ کہتا ہوں کہ بشرمی کی حد ہے. جو بیٹا ماں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، بیٹا باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. اور سنیے آخری باتیں. ہمارے معاشرے میں ایک بڑی اہم کہاں سوچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں، کہاں لکھا ہے حدیث رسول میں کہ بہو اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرے. ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بہو ساس کی یا سسر کی خدمت کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آپ ہر بندہ سوچے. ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی کی شادی کی اپنے گھر میں چلی، بیٹے کی شادی کی اس کی بہو آدمی کہتی کہ میرے اوپر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، یہ شوہر کو لے کے الگ ہو جاتی ہے. اب وہ بوڑھے ماں باپ جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ ولا تقل لہما فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہیں کہنا. اب یہ بوڑھے ماں باپ ان کا سہارا کون ہے؟ رشتہ نے خدمت کرنی ہے. بھائیو اسلام کے قوانین کو سمجھو. اب نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، اگر شادی شدہ ہیں پھر بھی غور کریں، اگر شادی نہیں ہوئی تو ذہن کے اندر ایک بات بٹھا لیں، آپ کی زندگی کا سب سے انمول خزانہ آپ کے والدین ہیں. سب سے انمول خزانہ والدین ہیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں کہ جس شخص کے پاس ایک یا دونوں والدین میں سے ایک یا دونوں موجود ہیں اور وہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوق کا دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ بندہ. والدین ایک یا دونوں موجود ہیں، وہ پھر بھی جہنم میں چلا گیا. یار جنت کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، کیوں ضائع کی؟ کیوں ضائع کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب. بڑی مشہور حدیث لوگ سناتے ہیں نا کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے. جنت اگر ماں کے قدموں کے نیچے تو دروازہ باب ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں آنکھوں دیکھی واقعات یقین کیجیے، بچے ماں کے ساتھ سیٹل ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے بابا جی کی مرضی نہ اچھا ہے، بڑا ہے صرف گلاں نہیں اور کوئی نہیں ہوتی. کیسے افسوس کی بات ہے جس باپ نے آپ کو اتنا بڑا جوان کیا، پڑھایا دکھایا، آج آپ اس باپ کے لیے کہہ رہے ہیں بس جی گلاں نہیں اور کوئی نہیں ہوتی. افسوس کی بات بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمت سے جو بندہ ماں اور باپ کی موجودگی میں جہنم میں جا رہا ہے. ان کی خدمت ہی نہیں کر سکتا، ان کی خدمت کر کے جنت ہی نہیں حاصل کر سکتا. حضرات ماں اور باپ کی دعائیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. یہ کعبہ کی ماں میں شیخ عبدالرحمن السدیسی حفظہ اللہ تعالی بڑے کمال کی ماشاءاللہ انسان. میں نے ایک بار ان کا انٹرویو سنا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں مصر شام کے رہنے والے ہیں، کہاں ماشاءاللہ اللہ کے گھر کے مان وجہ کیا، کیسے پہنچے؟ اللہ آپ والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں،
اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں لانی ہے، پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن السدیس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے، گھر میں مہمان آئے، ماں نے کھانا بنایا، سالن بنا کے ہنڈیا بنا کے رکھ دی، کہنے لگے میں نے ماں سے مانگا، ماں نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے مہمانوں کو دینا بعد میں آپ کو دینا، ایسے ہی ہوتا ہے نا گھروں میں، اچھا بھی ٹھہر جاؤ پہلے مہمانوں کو دیں گے، یہ سنت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کہتے ماں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ پہلے مہمان کو دینا، کہتے ہیں مجھے غصہ ہے، ریت اٹھائی، اٹھا کے سالن کے اندر گرا دی، جاؤ مہمان کو دینا۔ کہتے ہیں والدہ آئی، اس نے ہنڈیا دیکھی، دیکھا کہ ہنڈیا کے اندر ریت ڈال دی ہے، مارا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، تو کیا کہتی ہے جا عبد الرحمن اللہ تجھے کافی کلمہ پڑھا۔ اللہ ماں کے صبر کی حد، صبر جہاں بچے کو ہمارے معاشرے میں مارا جاتا ہے، بچے کو ڈانٹا جاتا ہے، اور کیا کیا نہیں کیا جاتا بچے کے، گھر سے دھکے دے کے نکال کے دروازے بند کر دیا جاتا، یہ کیا کیا؟ اس وقت میں ماں کا بھی کردار ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اولاد کی ذمہ داریاں نہیں لگائیں، والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ماں نے دعا کی عبد الرحمن اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، کہتے ہیں بس پھر ماں کی دعا لگ گئی، آج عبد الرحمن کعبے کا امام بنائے۔ بھائیو والدین جو ہیں ان سے گزارش ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، والدین کی دعا بچوں کو کامیاب کر دیتی ہے، والدین کی دعا تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے مانگا کریں، جب لمبی راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی دی ہے وقت کی، الحمدللہ راتیں لمبی ہیں، سو کے بندہ تھک جاتا ہے، اگر اللہ توفیق دے۔ اچھا کبھی غور کیا کریں، وہ گرمیوں کی راتیں 9:30 بجے نماز ہوتی ہے اور عشاء کی وقت صبح 4 بجے فجر ہوتی ہے، اور آج کل 6:15 بجے فجر ہوتی ہے، آپ 5:30 سے پہلے اٹھیں، 5 بجے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اس آدھے گھنٹے میں اللہ کے سامنے رو کے اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگو، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں کیسے ہوتی ہیں۔ لہٰذا بھائیو والدین اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے، ان کے ذریعے آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں سنوار سکتے ہیں۔ والدین زندہ ہیں تو خدمت کیجیے، اگر والدین اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ غلام سے گزارش ہے وہ اپنے والدین کا احترام کریں، والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ آپ کے بچے اللہ کی رحمت حاصل کر سکے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، بہت سی باتیں اس موضوع کے اندر